شبہ نمبر 9، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر اجساد انبیاء کا کھانا، ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ انبیاء کے اجساد کا کھانا۔ یاد رکھو یہ ہماری دلیل ہے، ان کی نہیں، یہ نسائی یہ ہماری دلیل ہے۔ اور کئی مسئلوں میں، صرف ایک مسئلہ میں نہیں، کئی مسئلوں میں ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر نبیوں کے اجساد کا کھانا۔ زمین نبی کے جسم کو نہیں کھاتی، پیغمبر کا جسم محفوظ ہوتا ہے۔ اور یہ روایت ہے نسائی کی، اور بالکل صحیح سند کے ساتھ، کھری سند کے ساتھ۔ یہ جو بعض عثمانی قسم کے گمراہ لوگ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت نہیں، وہ ابن ماجہ میں ہے۔ ضعیف روایت کس میں؟ ابن ماجہ میں۔ اور وہاں ضابطہ چلتا ہے کل من فرد بہ ابن ماجہ فہو ضعیف، وہاں پر ہے وہ ابن ماجہ کی، یہ عثمانی پارٹی جو حفظ اجساد انبیاء کی قائل نہیں، یہ گمراہ خواہ دو روایتوں کو جوڑ کر دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھیں جی روایت صحیح نہیں، میں کہتا ہوں یہ روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے مذہب کی زبردست دلیل ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے اجساد کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اجساد انبیاء محفوظ رہتے ہیں، اور اس پر امت 1400 سال میں متفق چلی آئی ہے۔ آپ نے ہدایہ پڑھا ہوگا، ہدایہ کے متن میں ہے الیوم کما بدیا، الیوم کما بدیا، ہدایہ حنفی مذہب کی زبردست کتاب متن، اور مبسوط امام سرخسی کی، اس کا مقام بھی دیکھ لینا المبسوط کا۔ یہ جو آپ کے پاس شرح عقود رسم مفتی ہے، اس کے اندر دیکھ لینا امام شامی نے کیا لکھا، مبسوط امام سرخسی کی کتاب، وہاں پر بھی لفظ ہے الیوم کما بدیا۔ اور البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی، وہاں پر بھی ہے ہوگا کل میت الیوم، ہوگا کل میت الیوم، وہاں پر لفظ ہے کل میت الیوم۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی وجود مبارک ایسے ہے جیسے آج کے میت ہوں، جیسے آج کا میت تر و تازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج کے میت کل میت الیوم، یہ سارے علماء نے، فقہ والے بھی، محدثین بھی، سارے متفق ہیں۔ تو بات سمجھو، روح بدن کے اندر موجود ہو اور جسم سالم رہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ سمجھو بات سمجھو، روح جسم کے اندر موجود ہو اور جسم محفوظ ہو، آپ کی روح اندر موجود ہے، اور 40 سال آپ کو ہو گئے یا 30 سال ہو گئے، آپ کا جسم گلا سڑا نہیں ہے، جسم موجود ہے، روح اندر موجود ہو کمال نہیں ہے۔ امتی کی روح بھی موجود ہو تو امتی کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے۔ کمال تب کہ روح جسم میں نہ بھی ہو، جسم تب بھی محفوظ ہو۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہ کس کی دلیل بنے گی، ہماری یا ان کی؟ ہم کہتے ہیں یہی تو ہماری دلیل ہے۔ اور حیات جسمانی کا ایک یہ مطلب بھی ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں ہم بالکل جسمانی حیات نہیں مانتے، جسم کا محفوظ رہنا یہ بھی ایک قسم کی حیات، اور پھر جسم کا تر و تازہ رہنا یہ بھی ایک قسم کی حیات۔ تو حیات جسمانی بہی مانا، جسم محفوظ بھی ہے، جسم تر و تازہ بھی ہے، اور ہے بھی ہوبل یوم کا ماں بدیا کل میت الجوم، آج بھی آپ کا وجود اقدس اسی طرح قبر میں تر و تازہ ہے جس طرح رکھا گیا تھا۔ تو سمجھ آئیے بات، لیکن کمال تب بنے گا کہ اندر روح موجود ہو نہ ہو۔ یہ بات سمجھ گئے ہو؟ اس کے نماز حضرت سلیمان کا وجود سال تک رہا، قیمت لکڑی کو تو کھا گئی، لیکن نبی کے وجود کو کچھ کہا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجود نرم ہوتا ہے یا لکڑی؟ اس لیے اللہ نے بتانا یہی تھا کہ نبی کا وجود موت کے بعد محفوظ ہے،
سال تک کھڑا رہا لیکن کوئی پتہ چلتا جن سمجھ رہے تھے زندہ ہے، جن دیکھ تو رہے تھے، معلوم ہوتا ہے موت کے بعد بھی نبی کا وجود اس طرح تر و تازہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو آثار موت بھی نظر نہیں آتے۔ ایک نمبر دو، وہ جو جن تھے، جن موت کے بعد نبی کو زندہ سمجھنا، وہ جن بے ایمان سمجھ رہے تھے۔ ایک لاہور والے جن نے سمجھائے، وہ کل انشاءاللہ سورہ سبا میں تھوڑی سی اس کی خبر لوں گا کہ وہ کیا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اسی طرح اس کی نظیر وجود عزیر، حضرت عزیر کا وجود، وہاں پر لفظ آ رہے ہیں اماتہ اللہ۔ اس کا معنی پوری دنیا کی تفسیروں میں دیکھنا، معنی اماتہ اللہ میعۃ عام، جہاں پر مسئلہ چلتا ہے موت تو آنی چیز ہے، میعۃ عام تک کیوں لمبا کی گئی؟ آنی چیز فوراً آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 100 سال تک موت تھی، موت تو ایک سیکنڈ میں آ جاتی ہے، تو 100 سال تک موت تھی کا کیا مانا؟ اس لیے مانا کرتے ہیں 100 سال حالت میت میں رکھا، فاماتہ اللہ، اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال میت رکھا، 100 سال میت رکھا، 100 سال تک میت رہے، میت رکھا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، نبی کا وجود دفن نہ ہو تب بھی محفوظ ہے۔ حضرت سلیمان کا وجود دفن نہیں ہوا تب بھی محفوظ۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے پیغمبر کا وجود محفوظ، حدیث بھی یہی کہتی ہے پیغمبر کا وجود محفوظ، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ محفوظ وجود میں روح نہیں تھی۔ اماتہ اللہ میعۃ عام، 100 سال تک میت رکھا، وجود محفوظ ہے لیکن اندر روح موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث بھی کہتی ہے پیغمبر کا وجود محفوظ ہے لیکن اندر روح موجود نہیں ہے۔ تو یہ کس کی دلیل بنے گی پھر؟ مہربانی جی ایسی حدیثیں پیش کرتے رہو۔ دیکھو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اور یہ جو عثمانی غلیظ ترین ٹولہ جاہلوں کا، تو اصل گفتگو اس سے ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں عثمانی اپنی تحریرات کی روشنی میں کافر ہے، عثمانی اپنی تحریرات کی روشنی میں آئے، عثمانیوں سے گفتگو اس موضوع پہ ہو، اور پھر عثمانی کے اصول و ضوابط بڑے اچھے ہیں، اور کئی بزدل عقیدہ عثمانی کا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عثمانی نہیں ہیں، عثمانیوں کے سینگ ہوتے ہیں۔ عثمانی کون ہے؟ جو مطلقاً تعبیر سے کفر کا فتویٰ لگائے، جو مطلقاً تعویذ پہ کفر کا فتویٰ لگائے، عثمانیوں کے سینگ نہیں ہوتے۔ اور جو اجساد انبیاء کی حفاظت کا منکر ہو، جو اصال ثواب کا منکر ہو، جو شفاعت مغفرت ذنوب کا منکر ہو، اور جو امت پوری کی تکفیر کرے، پوری امت کو کافر کہے، محدثین اور فقہا پوری امت کی تکفیر کہے۔ اس لیے عثمانی مبلغین لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، جتنے مبلغین آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے اصل توحید یہ ہے کہ نبی کا وجود سلامت نہ رہے، اصل توحید یہ ہے کہ نبی کا وجود سلامت ہو۔ اچھا، اس کا مطلب ہے جب تک نبی دعوت دے رہے تھے وجود بھی سلامت تھے، روحیں بھی اندر موجود تھیں، تو اس وقت تک توحید سلامت نہیں تھی۔ اور بزرگوں، کیونکہ ان کی توحید کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کا وجود سلامت نہ رہے، تب توحید پکی ہوتی ہے۔ تو مطلب ہے جب نبی زندہ تھے بیان کر رہے تھے پھر تو توحید نہیں ہوتی ہوگی۔ پھر ارسلنا نوحا الی قومہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، نبی کا وجود تھا یا نہیں تھا؟ یہ جو سارے واقعات آپ پڑھتے ہیں، تو یہ عثمانی کا مستقل کفر ہے اور فرقہ عثمانیہ کا۔ تو اسی لیے ان کو صاف کہہ دو جو وجود انبیاء کی حفاظت کے قائل نہیں، ان کو کہو کہ ایمانو، حدیث کے بھی منکر، قرآن کے بھی منکر، اور اپنے آپ کو حنفی بھی مت کہو، سیدھے
रड़े पे चढ़ के उस्मानी बनो, हम देखें काफिरों का कैसे चेहरा होता है बाजे आओ, ये कौन सी बात है? उस्मानी खुद जाल मुदिल और अपने फतवों की रोशनी में काफिर है, हम उसे गुमराह समझते हैं और उसके नजरियात कर लुजूम कुफर बिल्कुल मुतहक्कक है और बार पर इल्तिजाम भी। आगे चलो जी। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुल अजसादल अंबिया, ये रिवायत हमारे नजरिया की जबरदस्त दलील है, क्योंकि अगर रूह जिस्म में हो और जिस्म महफूज रहे तो ये कमाल या खुसूसियत नहीं। कमाल तब बनता है कि जिस्म में रूह ना हो फिर भी जिस्म महफूज रहे। नीज हिफ्ज़ अजसाद हयात दुनियावी की दलील हरगिज़ नहीं। देखे वाक़या हजरत उज़ैर, हजरत सुलेमान और आपका दफन से कबल 3 दिन तक वजूद का महफूज रहना बगैर इयादा रूह, ये दलील है हमारे मौक़िफ़ की। शुबो नंबर 10। इन्नल्लाह, ये पर्चियां नीचे गिर रही हैं, मुझे दो, क्या पर्ची है? अच्छा, सुलेमान का वजूद मुबारक का महफूज होना मौजज़ात सुलेमान से था, मौत के बाद भी मौजज़ा होता है। अब तो फिर नई बात आएगी, मौजज़ात, ये मौजज़े का सुदूर मौत के बाद हुआ है, फिर तो बरेलवी बन जाओ। उस्मानियों से तरक्की करके बरेलवी, इकरार कुफ्र बिलकुफ्र कुफ्र। इस रिवायत का दर्जा क्या है, इसके बारे में वजाहत फरमाएं। पता नहीं ये सोया हुआ था रुका लिखने वाला। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही सनद की हदीस है और असल हमारा मुस्तदल कुरान है और उसकी मुअय्यद ये हदीस है। और समझो हदीस को हमने बतौर तायीद के पेश किया, असल कुरान से साबित है। अब चाहिए तुझे, जो आदमी कहता है अंबिया के वजूद महफूज नहीं, लाए दलील किताबुल्लाह से या सुन्नत से। अब भाई देखे ना इस्तिदलाल का सिर्फ अकली ढकोसरे तो नहीं। जो आदमी कहता है अंबिया का वजूद महफूज नहीं, लाए हाथू बुरहाना तुम, नहीं तो आप कुरान में बार बार पढ़ चुके हैं कि बगैर दलील शरीय पे अकीदा रखना यही माफियत कल्बी है। वो कोई समझ आइए बात? हाँ, अब वो हमसे मुतालबा करते हैं, हम पूछते हैं तू ला दलील। हम तो हदीस मानते हैं, हदीस में आया, हम कुरान मानते हैं, कुरान में आया, हम हनफी हैं, हमारी फिका में भी आया। मकसूद सरखती का हवाला दिया, हिदाया का हवाला दिया और इब्ने कसीर ने लिखा, ये सारी तरतीब। लेकिन इस अकीदे से अजसाद वाले अकीदे का कबाहत बयान कर, इब्ने अजसाद वाली जुज की क्या बयान कर, कबाहत, और फिर ले आ फनाए वजूद से कोई दलील, एक दलील सिर्फ। लेकिन जब नहीं तो फिर पक करने की जरूरत नहीं है।